آخرکار مرزا کی زندگی میں وہ وقت آنے والا ہے جب اسے اپنی ہی سب سے بڑی غلطی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ کیا واقعی مرزا انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنی پوری جائیداد اپنی دوسری بیوی کے نام کرنے والا ہے؟ اور کیا نیلم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مرزا کو اس کے اپنے ہی گھر سے بے دخل کر دے گی؟ دوسری طرف زارون اور موہنی کے رشتے میں بھی دراڑیں برتی جا رہی ہیں، تو کیا روما کی واپسی ان دونوں کے رشتے کو مکمل طور پر ختم کر دے گی؟ آخر موہنی اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے ہر رشتے سے اتنی نفرت کیوں کرنے لگی ہے؟ آج تک مرزا کو کبھی انکم ٹیکس کا ایسا مسئلہ درپیش نہیں آیا تھا، لیکن اب اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ انکم ٹیکس والوں کی نظر مرزا کی جائیداد اور کاروبار پر پڑ گئی ہے؟ مرزا کی دکان کو چلتے ہوئے تقریباً 32 سال ہو گئے ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے کاروبار کو لے کر بہت محتاط رہا ہے، لیکن اب حالات ایسے بننے والے ہیں کہ مرزا کو اپنی دولت اور جائیداد بچانے کے لیے ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا جو آگے چل کر اس کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ دوسری طرف مرزا کی دوسری بیوی نیلم اپنے جھوٹے پیار محبت کے دعوے اور بناوٹی ہمدردی سے مرزا کو پوری طرح اپنے قابو میں کر چکی ہے۔ مرزا کو لگتا ہے کہ نیلم ہی وہ عورت ہے جو وہ ہر مشکل میں اس کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن حقیقت میں نیلم اپنے مفاد کے لیے مرزا کے گرد ایسا جال بچھا رہی ہے جسے نکلنا شاید مرزا کے لیے ممکن ہی نہیں۔ مرزا جو زندگی میں اپنا 1 روپیہ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اب انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنی قیمت جائیداد اور پراپرٹی نیلم کے نام کرنے والا ہے۔ نیلم کو جیسے ہی یہ بات معلوم ہوگی کہ مرزا اپنی ساری جائیداد اس کے نام کرنے جا رہا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، لیکن اصل کھیل تو اس کے بعد شروع ہوگا، کیونکہ مرزا یہ نہیں جانتا کہ جس عورت کے ہاتھ میں وہ اپنی دولت کی چابیاں دے رہا ہے وہی ایک دن اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بننے والی ہے۔ جیسے ہی ساری جائیداد نیلم کے نام ہو جائے گی، مرزا کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ اس نے انکم ٹیکس سے اپنی پراپرٹی بچا لی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی کی کمائی کسی اور کے حوالے کر چکا ہوگا، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا جب نیلم مرزا کو اسی کے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دے گی۔ مرزا کے ہاتھ شاید خالی کٹوری ہی رہ جائے گی اور وہ حیران ہو کر سوچے گا کہ آخر اس نے جس عورت میں اتنا بھروسہ کیا اس نے اس کے ساتھ یہ کیسے کیا، لیکن شاید مرزا کے ساتھ ہونے والا وہ اس کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہی ہوگا۔ آخر اس مرد نے اس کی بیوی کی قدر نہیں کی جس نے اپنی پوری زندگی اس پر قربان کر دی تھی۔ اس عورت نے نہ صرف مرزا کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا بلکہ اپنے بیٹے کو بھی پال پوس کر جوان کیا، لیکن مرزا نے نہ وفادار بیوی کی قدر کی اور نہ ہی اپنے بیٹے کے جذبات کو سمجھا، بلکہ اس نے دونوں کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ایک ایسی عورت پہ اعتبار کر لیا جس کے ارادوں سے وہ ابھی تک باخبر ہے۔ اگر یہی فیصلہ کل مرزا کے لیے سب سے بڑا خسارہ بن جاتا ہے تو شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ دوسری طرف زارون کی زندگی میں بھی حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ زارون کے دل سے آہستہ آہستہ موہنی کی محبت اترتی جا رہی ہے، کیونکہ موہنی کی حرکتیں اب زارون کو مسلسل پریشان کرنے لگی ہیں۔ موہنی ہر معاملے میں صرف اپنی مرضی چلانا چاہتی ہے اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 1 روپے سے زارون کے دوسرے رشتے کس طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اب کہانی میں روما کی دوبارہ انٹری ہونے والی ہے اور یہی واپسی موہنی کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں ہوگی۔ جیسے ہی روما زارون سے ملنے کے لیے گھر آئے گی، موہنی سے دیکھتے ہی غصے سے بھڑک اٹھے گی۔ وہ روما کا برا بھلا کہنا شروع کر دے گی اور یہاں تک کہہ دے گی کہ اس پلاسٹک کی چہرے والی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ یہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں کون نہیں، اس کا فیصلہ میں کروں گی۔ لیکن اس بار موہنی کو اپنی ساس کی طرف سے بھی سخت جواب ملنے والا ہے۔ موہنی کی ساس اس کا یہ رویہ بالکل پسند نہیں آئے گا۔ وہ صاف الفاظ میں موہنی سے کہے گی کہ تمہارا گھر یہ کب سے ہو گیا؟ ہم ابھی زندہ ہیں، یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر میں کون آ سکتا ہے، کون نہیں، اس کا فیصلہ تم اکیلے کیسے کر سکتی ہو؟ وہ موہنی کو مزید سمجھاتے ہوئے کہے گی کہ روما ہمارے خاندان کا حصہ ہے، وہ میری بیٹی کی نند ہے، تم اس طرح اس کی بےعزتی نہیں کر سکتی۔ لیکن موہنی شاید اس وقت کسی کی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوگی۔ وہ غصے میں روما پر الزام لگاتے ہوئے کہے گی کہ آخر یہ کون ہوتی ہے جو میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے؟ شادی شدہ مردوں کو پھانسنے والی ایسی عورتوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ موہنی کے یہ الفاظ روما کے دل پر گہرا اثر کریں گے۔ روما کو اس بات کی بالکل توقع نہیں ہوگی کہ اس کے ساتھ اس طرح سب کے سامنے توہین آمیز رویہ اختیار کیا جائے گا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھے گی اور گھر سے باہر چلی جائے گی، لیکن سب سے بات یہاں اہم یہ ہوگی کہ وہاں موجود زارون بھی موہنی کی اس رویے سے خوش نہیں ہوگا۔ اسے پہلی بار شدت سے محسوس ہوگا کہ موہنی کسی طرح آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے ہر رشتے کو اس سے دور کر رہی ہے۔ زارون کمرے میں جا کر موہنی سے صاف الفاظ میں پوچھے گا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیا تم ہماری زندگی حرام کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ پہلے ہی ہم کاروبار کی وجہ سے اتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور تم کے ہر روز ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیتی ہو۔ لیکن موہنی اپنی ضد پر قائم رہے گی اور زارون سے کہے گی کہ آج کے بعد میں تمہیں روما کے آس پاس بھی نظر نہیں دیکھنا چاہتی، وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس سے کسی قسم کا تعلق رکھو۔
तो नाज़रीन, आपके ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या ज़ारून और मोहिनी के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई होगी जिसके बाद मोहिनी को ज़ारून छोड़ देगा, या फिर ये एक दफ़ा फिर दोनों अपने रिश्ते को सही कर लेंगे? अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में लाजमी आगाह करने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।